بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے فاتحین نے جنم لیا۔ محمد بن قاسم جیسے سپہ سالار، محمود غزنوی جیسے شاہ سوار، ٹیپو سلطان جیسے نر حکمران، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر اور یوسف بن تاشفان جیسے فاتح، ان تمام ہستیوں نے عرصہ دراز تک عالم کفر کی رات کی نیند کو حرام کیا رکھا۔ اقبال نے بڑے بڑے سوز انداز یہاں کیے بیان، الفاظ کا روپ دے دیا۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے سرخا ہوا دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سرخا ہوا دریا، سمت کر پہاڑ ان کی حایت سے رویا۔ لیکن تاریخ اسلام میں صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران آج تک روئے زمین پر دوبارہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ کہانی اس دور سے شروع ہوتی ہے جب مشرق وسطیٰ کی فضائیں صلیبیوں کا عروج دیکھ رہی تھیں، جب مسلمان اپنی کٹھی پتلی حکومت کے رحم و کرم پر تھے اور ایوبی جیسے باطل عظیم کی راہ تک رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین نے ایک ایسی عورت سے شادی کی خواہش کی تھی جس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ فاتح بیت المقدس بنا، اور پھر ان کے ہاں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، جس نے بیت المقدس سے ایسے فتح کیا کہ 19 صدی تک دوبارہ یہود و نصارہ اس کو میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ صلاح الدین ایوبی بیک وقت حکمران بھی تھے اور سپہ سالار بھی تھے۔ انہوں نے ایک ایسے دور میں ہوش سنبھالا جب مسلمان ہر طرف سے کفر کے عذاب میں گھرے ہوئے تھے، جب مشرق وسطیٰ کے حکمران صلیبیوں کو اپنی آغوش میں جگہ دے چکے تھے، اور جب غداری کا بازار گرم تھا۔ ایسے میں وہ لوگ جن کے دلوں میں شمع ایمان کی لو ابھی جاگ رہی تھی، کسی ایسے ہی معجزے کے رونما ہونے کا انتظار کر رہے تھے جو انہیں اور ان کے ایمان کو جائے پناہ دے۔ یہ وہ وقت تھا جب قبیلہ اول ایک بار پھر نصارہ کی توجہ کا محور بن چکا تھا، اور مسلمان بھی اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اور مالک کائنات کو یہ کام صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے لینا ہی منظور تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایوبی کو اندرونی جنگ بھی لڑنی تھی، کیونکہ اس کی اپنی قوم کے لوگ ہی غداروں کے ساتھ مل چکے تھے جو مسلمانوں کا لباد ہو کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس پر وقت پر قابو پانا ایسے ہی ضروری تھا جنگل میں بھڑکتی ہوئی آگ پر قابو پانا ضروری ہے، کیونکہ ایک بار پھر نضر بن حارث کی سوچ کے حامل افراد یکجا ہو چکے تھے جو اہل ایمان کو گمراہ کرنے کے لیے عورتوں کا سہارا لیتے تھے۔ مسلمان نوجوانوں کی راہ رست سے ہٹانے کی تمام تر کوششیں زور و شور سے جاری تھیں۔ کمزور ایمان والے تیزی سے ان فتنوں کا شکار ہو رہے تھے۔ خود صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس فتنے کی آڑ میں 7 بار قتل کرنے کی ناکام سی کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنے اس بندے کی مدد تمام تر انتظامات اپنے ذمے لے رکھے تھے، کیونکہ ان کی نیت خالص تھی اور ان کی کوششیں سچی تھیں، اور مقصد رضائے خدا اور پرچم اسلام کی
سربلندی تھا۔ ان کا ایک راز درہم ہم نو علی بن ابی سفیان تھے جو ہر وقت اس کو ساتھ رہتے تھے۔ علی بن ابی سفیان کو خدا نے یہ صلاحیت دی رکھی تھی کہ وہ خبر رسانی و خبر گیری بہت اچھی طرح کرتے تھے۔ آج کل کی زبان میں اسے انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ اندر کی جنگ لڑنے پر صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اندر کی جنگ اور باقی تمام امور علی بن ابی سفیان نے سنبھالے تھے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی باہر کی جنگ لڑنے میں مصروف تھے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المقدس کی فتح کا سہرا ایوبی کے سر جاتا ہے۔ نہ صرف علی بن ابی سفیان بلکہ ایوبی کی پوری ٹیم خداد صلاحیتوں کی مالک تھی، امت اسلام کا دروازہ رکھنے والی تھی اور خلوص دل کے ساتھ ساتھ بغیر کسی مفاد کے اپنی قوم کے لیے کام کرنے والی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود بھی غیرت مند انسان تھا اور اس کی بات کے تحت وہ اپنی قوم کے نوجوانوں پر خصوصی توجہ دیا کرتا تھا۔ انہوں نے کبھی مال جمع نہیں کیا تھا۔ صدقہ و خیرات ایک طرف، صلاح الدین ایوبی اپنے ذاتی مال بھی جہاد کی راہ میں جتنا ہو سکے لگاتے تھے۔ یہاں تک کہ حج کرنا ان کی دینی خواہشات تھی، مگر ان کے پاس حج کرنے کے لیے راہ نہ تھا۔ ایوبی کا نظریہ یہ تھا کہ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں، جسے روز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سرحدوں کا پابند کر لیا، اس روز امت کا زوال شروع ہو جائے گا اور سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں سکڑنے لگیں گی۔ 4 مارچ 1139 کو سلطان صلاح الدین ایوبی فجر کی اذان کی صدا کے ساتھ اپنے رفیق الاعلیٰ سے جا ملے۔ کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد اگر قوم پر کوئی ضرب کاری پڑی ہے تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی ہے۔ اس وقت امت مسلمہ پر غم کی جو گٹھ چھوئی وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آج کی نوجوان نسل اور موجودہ حکومت کے لیے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و کردار میں بہت سے پیغامات پہنچے ہوئے ہیں، جس نے بیک وقت رہنمائی، سپہ سالاری اور حکمرانی کے اصول سے دنیا کو آشنا کر دیا۔ مگر افسوس ہے کہ آج غیر تو ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، مگر ہم غیروں کے اسلاف کے نقش قدمی پر چل رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے کیا بلکہ نوجوان بھی ان کے فاتحین کے ناموس سے تک آشنا ہیں، مگر پھر بھی انہیں نصاب میں چنگیز خان اور ایڈولف ہٹلر پڑھایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت سے کچھ نہیں کہوں گا بلکہ والدین سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا بندوبست خود کریں، نہ کسی تعلیمی ادارے کو اس کا قصوروار ٹھہرائیں۔ اس کے لیے تعلیمی اداروں آپ کے اختیار میں نہیں لیکن بچے آپ کے اختیار میں ہیں۔ انہیں اپنی تاریخ اور حقیقی حضارت سے آگاہ کریں کہ ہم کن لوگوں کی نسل ہیں، ہمارے اسلاف کون ہیں اور انہوں نے کیا عظیم عظیم کارنامے کیے ہیں۔